الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت قسط نمبر 3۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاضات و مجاہدات کی ایک چھوٹی سی جھلک میزان الشحرانی میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سال سے زیادہ عمر کا حصہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ 50 سال سے زیادہ عمر کا حصہ، ٹوٹل عمر مبارک 70 سال ہے۔ سن 80 ہجری میں تشریف لاتے ہیں دنیا میں، 150 یعنی 150 میں دنیا سے واپسی تشریف لے جاتے۔ ان میں سے علماء نے لکھا آپ کی سیرت میں 50 سال سے زیادہ عرصہ یوں گزرا ہے جو وضو آپ عشاء کی نماز کے لیے فرمایا کرتے تھے اسی سے صبح کی جماعت یا نماز ادا فرما دیا کرتا۔ 24 گھنٹوں میں چند لمحوں کے لیے دوپہر کے وقت آپ صرف آرام فرمایا کرتے تھے، چند لمحات کے لیے، اور وہ بھی فرماتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے دوپہر کو تھوڑی دیر سو کر رات کی عبادت پہ مدد حاصل کر لیا کرو۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو مسلمانوں کا امام پھر دوپہر کو بھی نہ سوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے آپ پہ آپ ذرا اس کو یوں لاگو کر کے دیکھیں کہ صرف ایک ہفتہ، زیادہ عرصہ میں نہیں کہتا، ایک ہفتہ آپ صرف 15 سے 20 منٹ سویا کریں 24 گھنٹوں میں، کام بھی کوئی نہ کریں۔ اور ہمارے امام صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہوا کرتی تھی، کام اتنے تھے، دین کے کام، دنیاوی کام نہیں، دین کے کام۔ دین پڑھا رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین لکھوا رہے ہیں، دین پہ ریسرچ ہو رہی ہے، مسائل کا استخراج ہو رہا ہے، مجتہدین سے انہی مسائل پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، یعنی ہر وقت پڑھنا اور پڑھانا، سادہ لفظ۔ اس کے باوجود چند لمحات کے لیے جو کتب میں آیا، آپ فرماتے یہ میرے آقا مولا کا فرمان ہے کہ اس وقت سو کے رات کی عبادت پہ مدد حاصل کیا کرو۔ سونے سے گویا مدد حاصل کرنا، یہ آرام کرنے سے مدد حاصل کرنا، یہ حدیث مبارکہ کا فرمان ہے۔ اگر بندہ سونے سے، نیند سے مدد طلب کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تو شرک ہوتا، حالانکہ نیند خدا تو نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نیند ہے، نیند، سونا، آرام کرنا، یہ خدا ہے یا خدا کا غیر ہے؟ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ دوپہر کو سو کر اس نیند سے مدد طلب کرو رات کو جاگنے پر۔ رات کو تو معلوم ہوا کہ یہ شرک، تو پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا کیسے شرک ہو گیا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اسی مضمون پر، ایک ہی سوال ہے، درود تاج پہ جو لوگوں نے اعتراضات کیے
کہ اس میں آتا ہے جی وہ مشکل کشا بھی ہیں، وہ حاجت روا بھی ہیں، وہ بیماریاں بھی دور کرتے ہیں، وہ مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں، یہ درود تاج میں سارا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ایک سوال کا جواب دیا، کئی 100 صفحات پہ مشتمل کتاب لکھی، نام رکھا الامن والعلا، اور اس میں پتہ ہے آپ نے کیا لائے ہیں؟ وہ قرآنی آیات اور وہ سینکڑوں احادیث لائے ہیں جن میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے غیر سے، نیک بندوں سے مدد مانگی جائے تو یہ توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی وہاں لکھی ہوئی ہے کہ دوپہر کے وقت سو کر اس نیند سے مدد طلب کرو رات کی عبادت کرنے پر۔ یہ حدیث امام اہل سنت نے وہاں بھی نقل کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک جو تھا رمضان المبارک میں تلاوت کلام مجید کا کیا تھا؟ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں جتنی بار بھی رمضان شریف کو پایا ہے، اکثر مرتبہ ہر رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 قرآن مجید کے ختم فرمایا کرتے تھے ایک مہینے میں۔ کون سے مہینے کی بات ہے؟ ہمارے زمانے میں تو رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، مدرسین کو، طلباء کو نہیں پڑھانا پڑتا، لیکن امام صاحب کے زمانے میں سال میں چھٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی، سوائے کوئی خاص کوئی عذر ہے چلی وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو آپ کلاسز بھی پڑھا رہے ہیں، جو لکھنے والے ہیں ان کو لکھوا بھی رہے ہیں، پھر استخراج بھی فرما رہے ہیں، روزہ بھی ہے، قیام اللیل تو زندگی کا ایک شعبہ تھا نا کہ اس کے بغیر ابو حنیفہ زندہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ پہ لازم کیا تھا۔ اس کے باوجود رمضان المبارک میں کتنے ختم فرمایا کرتے تھے؟ 60 قرآن، یعنی 60 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ہم جو ان کے مقلد ہیں، جو ان کے غلام ہیں، ہماری تلاوت کا معمول کتنا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کہیں جی وہ تو رمضان میں، پچھلے اتوار نہیں عرض کیا تھا، میرا امام عشاء کے بعد جو نفل نماز میں کھڑا ہوتا، ایک ہی رکعت میں ہر رات ایک ہی رکعت میں الحمد سے شروع فرما کے والناس تک امام قرآن کو ختم فرما دیا کرتے تھے، اور یہ معمول رہا ہے 30 سال کا عرصہ۔ 30 سال ہر رات، یہ کہنا آسان ہے، ذرا اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں نا۔ ہر رات 30 سال کا عرصہ ایک رکعت میں قرآن مجید پورا ختم کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا۔ اب غور کریں کہ ہم کتنا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم میں سے تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جن کو یقین جانے دن رات اساتذہ نے محنت کرا کے قرآن پڑھایا تھا، والدین نے پتہ نہیں کس کس معاملات میں ان کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آج قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پڑھا ہوا قرآن ہی ان کو بھول گیا ہے۔ یہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، رونے کا مقام ہے کہ نہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ خدارہ قرآن مقدس سے اپنا رشتہ بحال کرو، قرآن مجید سے اپنا تعلق بحال کرو۔ چلو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک پارہ تو بندہ ڈیلی کا پڑھے، اگر زیادہ نہیں فرصت نہیں ٹائم مل سکا، ایک پارے کا معمول تو ہو نا کم از کم۔ ہر مہینے میں چلو ایک قرآن پاک کا ختم ہی ہوتا چلا جائے، جبکہ ہمارے اسلاف کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ اکثر و بیشتر تشریف فرما ہوتے تھے، اکثر و بیشتر
آخری عمر مبارک کے ایام میں، آخری عمر مبارک ہے جب بادشاہ وقت نے آپ کو کہا جی آپ قاضی القضات کا منصب جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے اپنی زبان میں اس ملک کا سب سے بڑا جج، جس کو آپ اپنے ملک میں چیف جسٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس عہدے کے لیے آج کتنی رشوتیں دی جاتی ہیں، کیا کچھ پتہ نہیں کیا جاتا اس عہدے کے لیے آج۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کہتے ہیں جی آپ چیف جسٹس بنے میرے ملک کے، آپ فرماتے میں نہیں بنتا۔ اس نے بارہا کہا، آپ نے فرمایا میں نہیں اس عہدے کو قبول کرتا، کیوں؟ کل کو تیرا اور میرا نظام چل نہیں سکے گا۔ ابو حنیفہ کا قلم جو فیصلہ دیتا ہے وہ صرف قرآن و حدیث کے مطابق ہی چلتا ہے، اور تو کل کو کہے گا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا تعلق والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کوئی امیر شخص ہے، یہ کوئی رئیس زادہ ہے، ذرا نرمی والا فتویٰ، اور شریعت میں نرمی تو اپنے باپ سے ہی نہیں ہوتی۔ تو ابو حنیفہ مجبور ہے، آج ایک ہی انکار جو ہے وہ صحیح ہے، کل کو ہر دوسرے دن تیرا اور میرا معاملہ بننا ہے تو یہ جھگڑے کا نزاع کا سبب بنے گا۔ اس وجہ سے میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس نہیں بنتا تیرے ملک کا۔ بادشاہ نے کہا تجھے بننا پڑے گا کیونکہ آپ سے بڑا کوئی اور شریعت جاننے والا نہیں ہے میرے زمانے میں۔ اسلامی سلطنت کا قانون تو یہی ہے، سب سے بڑا جج وہی ہوگا جو اس ملک کا سب سے بڑا عالم دین ہوگا۔ جس طبقے کی عدالتیں ہوں گی اسی طبقے کے علماء اس میں بیٹھے ہوں گے۔ جاہلوں کو تو اسلامی سلطنت میں جج بننے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں لا علم قسم کے لوگ جج ہیں جن کو شاید گواہ کی شرائط بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں آتی، فیصلہ انہوں نے خاک کرنا ہے اسلام کے مطابق۔ تو ان کو جب سے بٹھایا گیا اسی وقت سے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں عدل و انصاف کو ہمیشہ کے لیے ان لوگوں نے ذبح کر کے رکھ دیا۔ آج عدالتوں میں مسلمانوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، خصوصاً غرباء اور مساکین کے ساتھ ظلم کی امید تو کی جا سکتی ہے، انصاف بہت دور چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ کہ جن لوگوں نے عدالت کا منصب، جن لوگوں کے اندر اللہ نے اہلیت رکھی تھی، ان کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ زمانے کے شریعت کے ماہرین تھے جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں، وہ تھے فیصلہ کرنے والے، وہ تو کیس سننے والے۔ لیکن ہمارے زمانے معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اسی وجہ سے پھر جب معاملہ وہاں نہ رہا تو پھر انصاف بھی کسی کو ملتا، کوئی قدرتی 1000 میں ایک کیس انصاف پہ مبنی ہو تو ہم کچھ نہیں کہتے، بقایا آپ کے سامنے ہے۔ اب جناب جو زمانے کا فاسق و فاجر ہے وہ جج صاحب کے سامنے گواہی دینے گیا ہوا، شریعت تو اس کو نہیں مانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اس کو نہیں مانتی۔ جناب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہے، ایک گواہ آتا ہے، میری طرف غور کریں، یہ بال دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والے شریعت میں ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں، یہ داڑھی میں شامل ہے، یہ داڑھی کے حصے میں شامل ہے۔ اس بندے کی پوری داڑھی ہے، سنت کے مطابق داڑھی، لیکن اس نے صرف ان بالوں کو کاٹا ہوا تھا۔ تو جب وہ کھڑا ہوا نا، کہا یہ کیوں آیا ہے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جیسا، جن کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، یہ عدل و انصاف کے بنا پر آپ نے فرمایا یہ کیوں آیا عدالت؟ انہوں نے کہا حضور یہ کیس کا گواہ ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں فاسق و فاجر بندہ گواہ نہیں بن سکتا، اس نے داڑھی کے ایک حصے کے بال کاٹے ہوئے ہیں، لہذا یہ فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، اسلام اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، گواہ لانا ہے تو پرہیزگار متقی شخص کو لے کے۔ اب آپ سے سوال ہے، اسلام نے کیسا نظام رکھا تھا؟ عدالتی نظام۔ جب ایک پرہیزگار متقی شخص کسی کا گواہ بن کے جائے گا، آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسی کرنسی پیدا ہوئی ہے جو پرہیزگار بندے کو اس بات پہ خریدے کہ تو نے جھوٹا قرآن اٹھا کے دینا؟ کوئی کرنسی دنیا میں ایسی نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے جو کسی پرہیزگار مسلمان کو خرید سکے۔ تو اسلام نے کتنا پیارا نظام دیا تھا،
فرمایا گواہ وہی بن سکتا ہے کیس کا جو شریعت کے مطابق پرہیزگار تک اور طہارت کا پیکر ہوگا، تاکہ نہ وہ بک سکے نہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو سکے۔ آج تو عدالت میں باہر جن چبلوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن، لفظ قرآن کا معنی کیا ہے، وہ باہر کھڑے ہیں جن کو کیس میں ہونا تو دور کی بات ہے، کتنے پیسے دو گے، میں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، تیری طرف سے قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ آج عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے، وکیلوں کو بھی پتا ہے، جج کو بھی پتا ہے، لیکن نظام ہی سارا الٹ ہو گیا، نظام ہی سارا۔ تو میرے امام نے کیا فرمایا، تو کل کو کہے گا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا مشیر ہے، یہ بڑا رئیس زیادہ ہے ہمارے ملک کا، لہذا تھوڑی سی نرمی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون ہیں ان میں نرمی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نرمی کا مطلب کہ شریعت کہہ رہی ہے اس پہ یہ سزا ہے اور تو کہے گا نہیں، کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو اسلام میں جو سزا ہے بس وہ وہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی کھڑا ہو اس جرم کا مرتکب، فرمایا وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ تبدیل۔ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو وہ بادشاہ نے چوری کی ہے تب بھی قانون یہی ہے، تب بھی قانون، وہ مفتی صاحب نے چوری کی ہے تب بھی قانون، مسجد کے امام نے چوری کی ہے تب بھی قانون، ایک عام مزدور نے کی ہے تب بھی قانون۔ اس میں یہ نہیں چلتا وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے جی، وہ شریعت سے، قانون الہی سے وہ مستثنیٰ ہو گئے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے کہ اس کے اوپر شریعت کے قانون لاگو ہوں۔ فلاں صاحب کو جو استثناء حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کسی کو استثناء حاصل ہے؟ تو آپ کو کئی بار میں نے حدیث پیش کیا ہے کہ ایک اونچے قبیلے کی عورت سے چوری ہو گئی تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، گواہوں سے ثابت ہو گیا اس نے چوری کی، فرمایا اس کے ہاتھ کاٹیں گے۔ اب کچھ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ابتدائی دور ہے، اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو یہ بڑے طاقتور قبیلے کی خاتون ہے، وہ اسلام کے خلاف نظام شروع ہو جائے گا، تو کوئی جرت نہ کرے کہ سرکار کو سفارش کی جائے۔ تو ایک آپ کا چہیتا غلام تلاش کیا گیا کہ آپ سفارش کریں، جب اس نے سفارش کی نا اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، فرمایا کیوں؟ بڑے اونچے قبیلے کی عورت ہے، کہیں اسلام کو نقصان نہ پہنچا جائے، کہیں اسلام کو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ متغیر ہو جاتا ہے اور سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ ہو تو نہیں سکتا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ چوری کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، جیسے دوسرا خدا ہو، لیکن دوسرے خدا ہونے کی مثال قرآن نے دی ہے، دوسرے خدا ہونے کی مثال قرآن نے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ فرماتے ہیں اگر رب کے سوا کوئی اور رب زمین و آسمان میں ہوتا لفسدتا، کب کہ زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ یہ قرآن ہے، ہو نہیں سکتا دوسرا رب، لیکن رب نے مثال دی ہے۔ اب سمجھے حدیث کو، کوئی بار یہ نہ جا کے کہے جی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی طرف یہ نسبت کی ہے، اول تو میں نے کی نہیں ہے، خود ان کے والد محترم نے کی ہے، آقا کریم علیہ السلام۔ دوسرا یہ نسبت کرنا جرم نہیں، کیونکہ رب نے قرآن میں ایسی مثال دے رکھی ہے کہ اگر رب کے سوا کوئی اور رب، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اگر سے مثال دینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم تو اس عورت کی بات کرتے ہو کہ یہ بڑی اونچی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہو نہیں سکتا، اگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بھی ہوتی، یہ ہے اسلامی عدالت کا قانون، تو فرمایا میرا فیصلہ تب بھی یہی ہوتا کہ جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ تو فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اسلام کو لاگو کرنے سے بظاہر تو مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اسلام کے قانون لاگو کرنے سے کبھی اسلام کمزور نہیں ہوگا۔ یہ قانون میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا، بظاہر کسی بندے کی سمجھ میں نہ آئے، ممکن ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، بظاہر کسی بندے کی سوچ میں فتور ہو، ممکن ہے وہ باہر جا کے آپ کے خلاف کوئی گفتگو کرتا ہے، وہ جی جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، جی قاضی صاحب نے یہ کر، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی باتوں کی پرواہ مت کرنا، بلکہ تو نے اسلام کے قانون ہی لاگو کرنے ہیں،
اور جب تو اسلام کو ہی لاگو کرتا جائے گا تو انشاءاللہ فتح اسلام کی ہی ہوگی۔ باقی رہا یہ کہ اسلام پہ فتویٰ دیتے ہیں، اسلام پہ تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے مطابق حق کہتے ہیں تو انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو رات ہم نے بخاری کے اندر حدیث پڑھی ہے، رات کتاب الادب کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اسلام کے مطابق ہی تبلیغ فرمائی ہے۔ تو ایک جگہ آپ نے ایسا ہی معاملہ فرمایا تو کچھ منافق آپ کے خلاف بولنے لگے، پھر صحابہ نے آپ کو آ کے بتایا آپ نے وہ جو معاملہ فرمایا نا شریعت کا، وہ فلاں فلاں منافق آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ تو غصے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، مجھ سے بھی دین کی تبلیغ کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے زیادہ ستایا تھا، فصابرا، لیکن انہوں نے دین کے کام کو نہیں چھوڑا تھا۔ لوگوں کی گفتگو سننے کی وجہ سے انہوں نے شریعت کی تبلیغ کو روکا، فرمایا میں بھی اسی قانون پہ چلوں گا۔ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے جو حق بات کرے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی وجہ سے دین کی تبلیغ کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو قاضیوں کو بھی یہی حکم ہے، جج کو بھی یہی حکم ہے کہ بھائی آپ نے قرآن و حدیث والے قانون شریعت کے مطابق فیصلہ سن کے لاگو کرنے ہیں۔ کوئی انگلیاں اٹھاتا ہے تو پرواہ نہ کرو، کیونکہ میرے آقا نے قانون دے دیا، فرمایا کہ اسلام کے مطابق چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، پھر اسلام ہی ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام کے دشمن کبھی غالب ہو سکتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں کون سا عہدہ قبول نہیں کرتا؟ اندازہ لگایا۔ بادشاہ نے کہا قید میں ڈال دیا جائے، ہر روز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ کو معاذ اللہ ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن بیان کرنا ضروری ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے تو ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ آج ہم ذرا سی تکلیف ہو تو ہم دل برداشتہ ہو کے دین کے کام چھوڑ دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جتنا مرضی پریشان کریں لوگ، جتنا مرضی پریشانیوں کے انبار کھڑے ہو جائیں، مسلمان کو حکم ہے کہ وہ دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے اسلاف کا دیکھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بادشاہ نے یہ حکم دیا 10 کوڑے روزانہ کی سزا۔ کتنے کوڑے؟ یار کوڑے تو ان کو لگائے جاتے ہیں جو زانی ہوتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، کوڑے سزا ان کی ہے جنہوں نے زنا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے زنا کروایا ہوتا ہے، کوڑے ان کی سزا ہے جنہوں نے شراب پی ہوتی ہے۔ میرے امام کا کیا جرم ہے؟ صرف انصاف کی خاطر فرمایا تو مجھے انصاف کرنے نہیں دے گا، مجھے نظر آ رہا ہے، اور اس نے آگے یہ نہیں کہا نہیں آپ انصاف سے کام لینا، میں درمیان میں نہیں آؤں گا۔ اس نے یہ جملے بولے، اگر وہ بول دیتا تو میرا امام اس منصب کو قبول بھی فرما لیتا۔ فرمایا تو مجھے انصاف نہیں کرنے دے گا، شریعت پہ فتویٰ نہیں دینے دے گا، اس لیے میں قبول۔ روزانہ کے 10 کوڑے لگ، 10 دن بیت گئے، 100 کوڑا امام کو لگ چکا ہے۔ بادشاہ نے پھر بندہ بھیجا، ہاں چیف جسٹس کا آپ نے عہدہ قبول کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیری بھول ہے۔ تو سمجھتا ہے سزا دلوا کے تو اپنی مرضی کے فیصلے لے گا ہم سے، سزا دلوا کے تو حق کا راستہ روک سکے گا، سزا دلوا کے تو سمجھتا ہے کہ شریعت کی تبلیغ روک جائے گی؟ کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو کس کھاتے میں بیٹھا ہے بادشاہ صاحب؟ میرا امام ڈٹا رہا، فرمایا یہ تو 10 ہیں، تو 10,000 کوڑے بھی لگوا لے، ابو حنیفہ جہاں کھڑا ہے وہیں تجھے نظر آئے گا کہ خلاف شرع تبلیغ ابو حنیفہ سے نہیں ہوتی، اور نظر آ رہا ہے میں چیف جسٹس بنتا ہوں تو کل کو فیصلے تو مجھ سے غلط کروائے گا۔ اور ابو حنیفہ یہ کر سکتا، کیونکہ عالم کی شان نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کرے، خواہ آگے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اور میرا امام تو دنیا کے بڑے بڑے مجتہد دین کا بھی شیخ ہونے کا درجہ اور حیثیت رکھتا ہے، تو جب ایک عام عالم یہ نہیں کرتا تو امام اعظم ایسے کیسے کر سکیں گے؟ انصاف پہ ڈٹ گیا، شریعت کی خاطر پریشانی ہے، فرمایا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں بتا رہا تھا جس جگہ میرے امام کی وفات ہوتی وہاں علماء نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہاں 7,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا تھا۔
کتنے ختم فرمائے تھے قرآن کے؟ 7000 مرتبہ، 7000 مرتبہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر میں 70 سال ساری عمر ہے، کتنی ہے؟ عراق میں پیدا ہوئے ہیں، عراق میں ہی زندگی بسر کی ہے، اور اس وقت جہاز وغیرہ کی سہولت بھی نہیں ہوتی تھی، اکثر و بیشتر پیدل ہی لوگ آج کے لیے جایا کرتے تھے۔ 70 سال میں سے میرے اور آپ کے امام نے 55 حج ادا کیے۔ کتنے حج ادا ہوئے؟ یعنی 15ویں سال سے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نے ہر سال حج کی ادائیگی شروع فرمائی۔ آخری حج میں جب پہنچے تو حنفیوں کے لیے پیغام ہے، آخری حج میں جب میرا امام پہنچتا ہے تو آپ نے کعبہ شریف کے خادموں سے کہا کہ ایک رات میں نے کعبے کے اندر بسر کرنی ہے۔ امام المسلمین کی حیثیت سے آپ جانے جاتے تھے۔ بادشاہ وقت بھی جب آپ تشریف لے جایا کرتے تھے نا، وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ایسی ایسی جگہ تک آپ کی سواری کو آنے کی اجازت ہوتی تھی جہاں بڑے بڑے وزیروں کی سواریاں بھی اس سے پیچھے روک دی جایا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت کے عادت مبارک والے امام تھے۔ آپ کے قریب ہی ایک شرابی شخص تھا جو رات کو شراب پی کے اونچے بکواسات کیا کرتا تھا، میرے امام کی عبادت میں خلل پڑتا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کسی جرم کی وجہ سے بادشاہ کے کرندے پکڑ کے لے گئے۔ اگلے دن جب آواز نہ آئی، آپ نے پتہ کرایا کہ وہ بندہ کہاں گیا؟ موچی کا کام کرتا تھا، جوتے سیتا تھا وہ۔ اس کی حیثیت بھی آپ کو بتائی ہے تاکہ سمجھ آئے کوئی بہت بڑا چودھری نہیں تھا جس کے لیے امام خود چلے گئے۔ ان کا حضور ان کو بادشاہ کے جو پولیس والے وہ رات گرفتار کر کے لے گئے۔ میرا امام سواری پہ سوار ہوتا ہے، بادشاہ کی کچہری کی طرف جا رہا ہے۔ آگے جو دربان کھڑے تھے انہوں نے کہا جی امام المسلمین تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو سواری سمیت آنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو دنیا داروں کے ٹکڑوں پہ پلتے نہیں ہیں نا، جو دنیا داروں کے جوتے اٹھاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقام دنیا داروں کے دلوں میں کیسے ڈال دیتا ہے۔ اب امام اعظم انہی لوگوں میں جو امیر لوگوں کو ذرا برابر بھی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو حیثیت دوں گا تو کچھ مجھے پیسے ملیں گے، جیسے آج کل حالت رہ گئی مولویوں کی، پیروں کی اور فلاں کی۔ جتنا کوئی زیادہ امیر ہے اتنا زیادہ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم امیروں کو جھکو، تمہارا منصب تو یہ ہے خود بھی رب کو جھکو، لوگوں کو بھی رب کی بارگاہ میں کھڑا کرو، یہ تمہارا منصب ہے۔ کہا جی سواری سمیت آنے دو۔ بادشاہ پوچھنے لگا امام المسلمین کیسے آنا ہوا؟ فرمایا وہ میرے ہمسائے کو رات آپ کی پولیس پکڑ کے لائی ہے، ہمسائے ہونے کے ناطے سے مجھے آنا پڑا کہ ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کے کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کا کوئی جرم ہے تو اس کے مطابق، ورنہ اس کو رہا کیا جائے۔ بادشاہ نے جب تحقیق کروائی تو فرمایا اس کو بھی رہا کر دو، امام المسلمین چل کے آئے ہیں، آج کی رات جتنے بندے بھی قید کیے ان سب کو میرے امام کی وجہ سے رہائی دے دو۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ دیا۔ اتنی آپ کی عزت تھی بادشاہوں کے درباروں میں، لیکن مجال ہے کہ کبھی آپ اپنی ذات کے لیے کسی بادشاہ کے گھر گئے ہیں، کیونکہ شریعت کا قانون یہی ہے کہ یہ جو حکومت والے ہیں، اے دیندارو ان سے ذرا بچ کے رہنا، ان سے ذرا بچ کے رہنا، ان کے جوتے تم نہیں اٹھانے بلکہ ان کا حق بنتا یہ تمہارے آ کے جوتے اٹھائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کعبے میں ایک رات بسر کرنی۔ اندر داخل ہو گئے، بیت اللہ شریف کے 2 ستونوں کے درمیان آپ اپنے سیدھے پاؤں مبارک پر کھڑے ہو جاتے ہیں، الٹا پاؤں اٹھا ڈالا، سیدھا پاؤں ایک پاؤں کو رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے اندر۔ قرآن مقدس کو شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں قرآن کو ختم فرما دیتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑا ہے امام کعبے کے اندر۔
جب سلام کیا تو خوب روئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کی، عرض و نیاز کی، یا رب العالمین اس ضعیف بندہ نے تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی تو یہ کر ہی نہیں سکا، حالانکہ تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے میں نے آج رکھی ہے۔ اے مالک وہ تو میں ادا نہ کر سکا جو مجھ سے تیری عبادت میں کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، تو مالک اس کو کمال معرفت کے سبب اپنے ضعیف بندے کے ان حقوق کو معاف فرما دے جو مجھ سے تیری عبادت میں کمی رہ گئی ہے۔ بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور ایک گوشے سے آواز آتی ہے کہ ابو حنیفہ تو نے ہم کو جیسا چاہیے تھا ویسا ہی جانا ہے، جیسا رب کو جاننا چاہیے تھا اے ابو حنیفہ تو نے ویسا ہی رب کو پہچانا ہے، تو نے ویسا ہی رب کو پہچانا ہے، اور جو خدمت تو نے ہماری کی یعنی دین کی خدمت کی، تو نے جیسے عبادت کی ہے خوب ہی تو نے خدمت کی ہے۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے غیب سے آوازیں ابو حنیفہ کو بتائی جا رہی، خوب ہی خدمت کی ہے دین کی۔ جو آپ ہیں یعنی ابو حنیفہ، آپ اور آپ کے مذہب کے مقلدین حنفی المذہب صحیح العقیدہ قیامت تک ہوں گے۔ اے ابو حنیفہ تیری عبادت کی برکت سے میں نے تیری بھی بخشش کر دیے، تیرے نقش قدم پہ چلنے والے تمام حنفیوں کو بھی تیرے رب نے بخش دیا ہے، لیکن تیرے نقش قدم پہ چل کر جو طریقہ تو نے بندگی کا لوگوں کو دیا ہے، جو شریعت تو نے لوگوں کو سکھائی ہے، میں نے تمام حنفیوں کو بخش دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ رتبہ آپ نے کیسا پایا، کیسے پایا، آپ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے 2 چیزیں بیان کی، فرمایا کبھی دین پھیلانے میں نے کنجوسی سے کام نہیں لیا کہ یہ بتا دوں تو فلاں کو علم ہو جائے گا، یہ بتا دیا تو میں نے کبھی کنجوسی سے کام، اور جہاں مجھے نہیں پتا چلتا تھا تو دین پوچھنے میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کہ اب ابو حنیفہ فلاں سے پوچھے۔ فرمایا یہ 2 باتیں آپ میں سے شاید اکثر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر مجھے سمجھانا ہی نہیں آ سکتا۔ نمبر 1 دین سکھانے میں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، جو رب نے مجھے علم دیا میں نے آگے لوگوں تک منتقل کی ہے۔ نمبر 2 جہاں مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تو وقت کا امام ہوں، میں تو اتنا بڑا ہوں، جس کو بھی اس بات کا پتہ تھا میں فوراً اس کے پاس پہنچا، مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی ذرا مجھے سمجھا دے، ذرا مجھے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جنہوں نے مجھے اس طرح کا کمال بخشا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کسی شخص نے زیادتی کی۔ اب وہ زیادتی کیا تھی؟ ظرف نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، کسی شخص نے آپ کے حق میں زیادتی کر ڈالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے سے فرماتے ہیں اگر میں جیسا تو نے میرے ساتھ کیا، آپ کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچائی اس نے، فرمایا جیسا تو نے میرے ساتھ کیا اگر میں کرنا چاہوں تو میں اس پہ مکمل طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں ایسا کرتا، ذرا غور سے سنیے گا، آج جو ہماری حالت ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، غور سے، بڑی ہی غور سے سننے والی بات۔ اگر میں تجھے اتنی ہی تکلیف دینا چاہوں تو میرے اندر اتنی طاقت ہے میں تجھے دے سکتا ہوں، مجھے کوئی روک، لیکن میں تجھے یہ تکلیف پہنچاتا۔ اگر میں بادشاہ وقت سے تیری شکایت کر دوں تو تجھے اس کی سخت سزا دے گا بادشاہ وقت، کیونکہ میری پہنچ ہے وہاں تک، بادشاہ میرا استقبال کرتا ہے، لیکن میں تیری شکایت بادشاہ سے بھی نہیں کرتا۔ اگر میں تیرے اس ظلم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں صرف اپیل کر دوں کہ یا اللہ فلاں بندے نے تیرے اس ضعیف بندے ابو حنیفہ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو تیری فوراً گرفت ہو جائے گی، لیکن ابو حنیفہ رب کی بارگاہ میں بھی تیرے خلاف اپیل نہیں کرتا۔ اور اگر قیامت کے دن میں تجھے سامنے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دوں اس نے مالک میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس سے پوچھ تو تجھے سمجھ لگ جائے گی، لیکن ابو حنیفہ یہ بھی نہیں کرتا،
لیکن ابو حنیفہ یہ بھی نہیں کرتا. ابو حنیفہ نے کرنا کیا ہے؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے. فرمایا اگر ابو حنیفہ کو قیامت کے دن رب نے کوئی منصب دیا، یہ ہے وہ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، یہ ان کی شان ہے جن کے پاس کچھ، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتے، وہ صرف جھوٹے دعوے ہی سنایا کرتے ہیں. اپنے باقاعدہ خلفاء مریدوں کو تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے کہ جب لوگ آئے تو اپنے پیر صاحب کی جھوٹی تعریفیں تو انہیں لوگوں کو سنانی ہے. جن کے پلے کچھ ہوتا ہے وہ یہ بولتے ہیں. فرمایا اگر ابو حنیفہ کے پاس کل کو قیامت کے دن رب نے کوئی منصب عطا فرما دیا تو تیرے ساتھ ابو حنیفہ کا یہ وعدہ رہا، یہ اس کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے جس نے ظلم کیا ہے اور جس نے حنفیت کو قبول کر کے امام اعظم کی محنت کے مطابق شریعت پہ چل کے زندگی گزاری ہوگی. کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں میرے امام کی کتنی شفاعت ہوگی؟ یہ اس کو فرما رہے ہیں جس نے ظلم کیا ہے. فرمایا اگر ابو حنیفہ کو کل کو کوئی منصب ملتا ہے کہ جسے چاہے آپ شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل فرما دیں، تو فرمایا تجھ سے ابو حنیفہ کا وعدہ رہا اے میری ذات پہ ظلم کرنے والے، جب تک ابو حنیفہ تجھے جنت میں نہیں بھیجے گا خود جنت میں قدم نہیں رکھے گا. ہماری کیا حالت؟ ظلم کرنے والے کو یہ کہا جا رہا، اور ساری باتیں سنائی کیوں ہیں؟ اس کو بھی سمجھ آ جائے، آنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ میں مکمل طور پہ اس سے دنیا اور آخرت میں انتقام لینے کی استعداد رکھتا ہوں، لیکن میں رب کی رضا کی خاطر اس سے انتقام لیتا. الٹا کہا کہ اگر ابو حنیفہ کو رب نے کوئی منصب دیا تو جب تک ابو حنیفہ خود تجھے جنت میں اپنی شفاعت کے ذریعے بھیجے گا نہیں تو ابو حنیفہ کو تو جنت میں جاتا ہوا نہیں دیکھے گا. یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگان دین. اللہ کریم سے دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں بھی ہر طرح کے جھگڑے فسادات سے، ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائیں. اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان انداز سے اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں. نہ یہ کہ اس نے ایک پتھر مارا تو ہم 10 پتھر اس کی طرف پھینکیں. اسلام میں اس چیز کی گنجائش، اسلام چاہتا ہے کہ محبت کے ساتھ زندگی گزارو، ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. یہ باقاعدہ حدیث سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والی زندگی بسر کرو. اگر کسی سے اونچ نیچ، ظاہر ہے جہاں بندہ رہتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. آپ کہیں نا یہ فلاں نے کیا ہی کیوں، تو وہ کون سا کوئی نبی ہے یار؟ ہم سب عام انسان ہی ہیں نا، تو عام انسان سے ہی اونچ نیچ ہوتی ہے نا. اسی لیے فرمایا اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر سے کام لیا کرو، درگزر سے اچھی بات سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. اونچ نیچ کب ہوتی ہے؟ جب بندے کی سمجھ میں خطا آتی، وہ اپنے اعتبار سے کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ نظام کچھ اور ہوتا ہے. تو جب خطا ہوتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہارے اسلاف کا تو یہ عالم ہے. ابو حنیفہ کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، اس نے آپ کے جسم کو ایک زبردست قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی، لیکن میرے امام نے ساری باتیں سنائی، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی، لیکن اے شخص میں کرتا نہیں ہوں. ہاں اگر مجھے کل کو موقع ملا تو اپنے جانے سے پہلے تجھے میں جنت میں بھیجوں گا، اس کے بعد میں جنت میں جاؤں گا. تو خدا کا خوف کریں. ہم تو اپنی بیوی کو نہیں معاف کرتے، ہماری حالت تو یہ رہ گئی. ہم تو اپنی اولاد کو نہیں معاف کرتے گھاٹے وعدے پہ، ہماری 200 گالیاں نکالتے ہیں. حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کبھی گالی دینے والا نہیں ہوگا، مومن کبھی گالی گلوچ کرنے والا، فرمایا مومن کبھی بد کلامی کرنے والا نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں. اسلام نے ہمیں ایک ہی قانون دیا، اے اللہ کے بندو، یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپس میں بھائی بن کے رہو. ایک کی تکلیف کو دوسرا اپنی تکلیف سمجھے، ایک کی پریشانی کو دوسرا مسلمان اپنی، اتنے تک سمجھایا. فرمایا تم جسم واحد کی طرح ہو سارے مسلمان. تو فرمایا اب ایک بندے کی آنکھ میں درد ہے تو صرف آنکھ کو ہی تو تکلیف نہیں ہوتی، حدیث ہے بخاری میں. فرمایا اس کا پورا جسم ہی پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ پورے جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہے، سر میں ہے، آنکھ میں ہے، کان میں ہے، ناک میں ہے، منہ میں ہے، پیٹ میں ہے، کسی ایک. فرمایا تیرا پورا جسم کیوں پریشان ہے؟ آنکھ میں شدید درد ہو، آپ کا جا دفعے ہو
درد ہے تو آنکھ میں میں سکون سے سونے لگا ہوں، آپ سے یہ ہو سکتا؟ میرے آقا نے یہی مثال دی ہے، فرمایا جیسے تیرے جسم کے مختلف اعضاء ہیں نا، ایک اعضاء کو تکلیف ہو تو سب بھڑک اٹھتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی فلاں کو تکلیف ہے۔ فرمایا میں نے پوری امت کو ایسا ہی کر دیا ہے، ایک شخص کو تکلیف ہو تو دوسرے کو ایسے ہی پریشانی لاحق ہو جائے، یار میرے مسلمان بھائی تکلیف میں آ گئے، یا میرے مسلمان بھائی کو فلاں پریشانی پہنچی ہے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، اس سے جا کے پوچھے، عیادت کرے کہ یار آپ کو پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کریں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور ہم اللہ معاف کرے خصوصاً رشتہ داروں کے حق میں اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم خوشیاں مناتے، بالکل ٹھیک ہوا، یہ آج کل سار اٹھا کے چل رہے تھے، ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور میرے بھائی تیرے کہنے سے نہ تو اس کی تکلیف بڑھے گی نہ اس کی مصیبت بڑھے گی، البتہ تیرا رب تجھ سے ضرور ناراض ہو جائے گا، ایسے کلمات بولنے سے تیرا رسول تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ذرا سوچ کہ تو کس طرز عمل پہ چل رہا ہے اور اسلام تجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے دوسرے کی تکلیف کو ایسے ہی سمجھ جیسے اپنی آنکھ کی تکلیف کو تو تکلیف سمجھتا ہے، جیسے اپنے پیٹ کی تکلیف کو تو اپنے حق میں، کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے۔ ہماری حالت یہ وہ پریشان ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اس کو کوئی نعمت دے دے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سواری کیوں دی ہے، اللہ نے اس کو اچھا گھر کیوں دے دی ہے، اللہ پاک نے اس کو معیشت کے اعتبار سے حلال رزق اچھا کیوں عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم جلتے ہیں کہ نہیں جلتے؟ اوورآل میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں یا آپ جلتے ہیں، جو جلتا ہے، میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو شریعت حسد کہتی ہے، اس کو شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کو رب نعمت دے اور آپ جل اٹھے، اور علماء نے لکھا گویا آپ رب کی دینے پر، رب کی تقسیم کرنے پہ راضی نہیں ہے، اس لیے تو آپ جل اٹھے۔ اب میں جو جلوں کہ بھائی صاحب کو اللہ نے اپنا مکان کیوں دے دیا، میرے جلنے سے بھائی صاحب کا مکان کو ختم ہو جائے گا؟ ہاں ایک کام ضرور ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جن بھائیوں کی بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں یہ حدیث آپ ان بچیوں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو نکال کے دکھا دیں گے، بلکہ حسد کا پورا چیپٹر ہی وہ پڑھ چکی ہے، غیبت کا پورا چیپٹر ہی، کیا کیا بتاؤں وہ پڑھ چکی۔ الحمدللہ شریعت کے جو فرض علوم ہیں اللہ کے فضل سے، وہ جو آپ کی بچیاں مائیں بہنیں آتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ سیکھ رہی ہیں، آپ کے جو بچے یہاں آتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو خدا را کسی کی تکلیف پہ خوش، کسی کو اللہ نعمت دے تو اسے جلنا، بلکہ دعا کرے مالک تیرا کرم ہے، چلو ہمارے ایک بھائی مسلمان کے تو نے اچھی سواری عطا فرما، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، اس کے بیچارے کا اپنا گھر نہیں تھا، در در کے دھکے کھا رہا تھا، تو نے اس کو اپنا گھر عطا فرما دیا، بیچارے کے معیشت میں حالات اچھے نہیں تھے، تو نے اس کو اچھا کاروبار عطا فرما دیا، اچھی نوکری دے دی ہے۔ ہمیں تو یہ کلمات کہنے چاہیے، اور جب آپ کسی کے حق میں یہ کہیں گے یقین جانے آپ کو پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی، رب اتنا خوش ہوتا ہے، ان باتوں سے اتنا راضی ہوتا ہے، وہ بن مانگے ہی تیری بگڑی کو بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے طریقے پہ عمل کرنے کی سعادت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔